بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو ہر آدمی کو اس کے اوپر رائے دینے کا حق ہے۔ میں خود آرمی افسر ہوں اور میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آرمی کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، اور خاص کر وہ جو میرے ساتھ بیتی ہے کہ جب میں نے اللہ کا نام لیا، توحید کی دعوت دی 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، تو ریئیکشن ہوا، بات ماننے کی بجائے ریئیکشن ہوا، بلکہ آگے جا کے انہوں نے فوج سے نکال بھی دیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور اللہ والے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں پوری طرح، اس بحثیت پوری ایک ادارہ، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ہوں گے کچھ لوگ اللہ والے جو اللہ کی بات مانتے ہوں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایمان خالص کے ساتھ ہوں۔ باقی یہ اپنے معاشرے میں جاتے ہیں، انہیں مسلکوں کے پیچھے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر مسلک کے لوگ اس کے اندر، حتیٰ کہ کرسچنز بھی ہیں اس کے اندر، اور تارا سنگھ بھی اس کے اندر افسر بنا ہے، ایک سکھ۔ تو یہ سارا معاملہ، یہ ایک قومی فوج کہہ سکتے ہیں، پاکستانی فوج کہہ سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے لیے لڑتے ہیں، یہ بالکل بات ماننے والی نہیں ہے۔ بلکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، اگر میری بات پر یقین نہیں آتا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی ادارے کے اندر، پولیس کا ہو، رینجر کا ہو، فوج کا ہو یا سول ادارے ہوں، کسی کے اندر خالص توحید کی بات آپ کر کے دیکھیں، رد شرک کر کے دیکھیں، ان کے اکابرین جو کفر و شرک پھیلا کے گئے اس کی نشاندہی کر کے دیکھیں، ان کی اجرت لینے کے اوپر دیکھیں، جس طرح مولوی اور پیر اجرت لیتے ہیں، اسی طرح وہاں آرمی میں خطیب اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے۔ تو ان کے پیچھے، اجرتیوں کے پیچھے اور بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے تو صلاۃ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے جب تک توحید خالص کی طرف نہ آئے۔ واقعی جب اس ملک کے اندر سے ایک مزار بھی باقی نہیں رہے گا، پیری مریدی ختم ہوگی، تعویذ گنڈا ختم ہوگا، یا علی مدد کے نعرے ختم ہوں گے، بتاؤ جو یا علی مدد کا نعرہ لگا کے حملہ کرے وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو اور عوام کو اور جوانوں کو؟ کیونکہ قرآن کا یہ مضمون ہے، آگے جا کے ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی۔ سورہ مریم کے اندر تو یہ مضمون بہت زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے کہ شرک اور کفر کرنے والے وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے، اور مخلص مومن جو ہوں گے یہ جنت میں ایک دوسرے سے بھی محبت اللہ تعالیٰ ان کی ڈال دے گا، مالک بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، تھوڑا سا انتظار کرو، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔